بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف۔ قرآن کریم میں کل 3 حروف ایسے ہیں جنہیں کبھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی انہیں باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ان کو جاننے سے پہلے آپ تمہیدی طور پر ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف کو جان لیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ یہ کل 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں، یعنی ان پر کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، زبر زیر پیش، اسی طرح الٹا پیش، کوئی بھی حرکت ان کے اوپر آ جائے گی، یہ ہر حالت میں یہ حروف موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ان کو دیکھ لیں کہ جن کو ہم نے کبھی باریک پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی انہیں موٹا کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ان کی تعداد 3 ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ لام، الف اور را۔ تو سب سے پہلے آپ الف کو دیکھ لیں کہ الف کو ہم نے کب موٹا پڑھنا ہے اور کب ہم نے اس کو باریک کر کے ادا کرنا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ الف سے پہلے اگر موٹے حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے الف کو بھی موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب مثال میں دیکھیں، صاد الف زبر صا، قاف الف زبر قا، طا الف زبر طا۔ اب یہ تینوں حروف ایسے ہیں، اس کے علاوہ بھی 4 حروف ایسے ہیں جو الف سے پہلے آ جائیں گے تو الف بھی ان کے ساتھ ساتھ موٹا ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی اس کو باریک کر کے پڑھنے کی کوشش کرے، صاد الف زبر صا ایسے کر کے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ غلطی کر بیٹھے گا، اس کا پڑھنا درست نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح الف سے پہلے اگر باریک حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے الف کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، باریک حروف کون سے ہیں؟ تو الف کے ان 7 حروفوں کے علاوہ جو حروف ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور جیسے اب مثال میں آپ دیکھیں، فا الف زبر فا، اب یہاں پر آپ نے اس کو فا الف زبر فا ایسے کر کے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح با الف زبر با، آپ اس کو با الف زبر بو کر کے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر الف سے پہلے باریک حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو الف کو بھی باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ تو الف کو کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، یہ بات آپ کو اللہ کی ذات کریم سے امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور دوسرے اس حرف کو پہچان لیتے ہیں کہ جسے کبھی ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی اسے باریک پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ دوسرا حرف ہے لام۔ لام کے قاعدے کو ذرا خوب اہتمام کے ساتھ سمجھیے گا کہ لام لفظ اللہ اور لفظ اللہم میں قرآن کریم میں یا اسی طرح احادیث مذکورہ کے اندر لفظ اللہ اور اللہم میں جب یہ آئے گا تو ایک خاص حالت کے اندر ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لام قرآن کریم میں یا احادیث میں جہاں پر بھی آئے گا تو آپ نے لام کو باریک ہی پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات خوب اہتمام کے ساتھ سمجھ لیں۔ اور یہاں پر ایک جو غلطی ہوتی ہے، اکثر لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کو موٹا پڑھو، اللہ کو باریک پڑھو۔ تو اس میں الفاظ کا چناؤ ذرا انسان کو اچھا رکھنا چاہیے۔ یوں کہنا چاہیے کہ لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے لفظ اللہ کو کس مخصوص حالت میں ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، اسی طرح لفظ اللہم کو کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، اب آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ یاد رکھیں کہ لفظ اللہ اور اللہم میں اگر اس سے پہلے والے حرف پر، یعنی لفظ اللہ اور لفظ اللہم سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو آپ نے اللہ اور اللہم کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ مثال میں دیکھیں، ہو اللہ، اب لفظ اللہ سے پہلے جو واو ہے اس پر زبر لگا ہوا ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہم میں، ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھیں، ہم اللہ، اب لفظ اللہ سے پہلے میم پر پیش لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کو لفظ اللہ کو یہاں پر موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اور لفظ اللہ کو ہم نے باریک کب پڑھنا ہوتا ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیں خوب اہتمام کے ساتھ کہ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے حرف پر اگر زیر آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیں، بسم اللہ قل اللہم،
قل اللہم، اب کوئی اس کو قل اللہم ایسے پڑھے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہوگی تو یہ دونوں لفظ باریک کر کے ادا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں یعنی لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی لام کا استعمال ہوگا وہ لام باریک ہی پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں احادیث مذکورہ میں جہاں پر بھی یہ آ جائے گا، جیسے اب میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا، دیکھیں لہو، لہو، اب دیکھیں یہاں پر لام باریک ہے۔ اسی طرح لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، تو قرآن کریم میں لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ جہاں پر بھی لفظ لام آئے گا تو وہ باریک ہی پڑھا جائے گا۔ تو اب یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب تیسرے حرف کو دیکھ لیتے ہیں جس سے کبھی ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی ہم نے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ ہے را، ٹھیک ہے۔ تو را کی ایک بات سمجھ لیں کہ را کب موٹی ہوگی، یا بات یہ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ را کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ اور اوپر کون سی حرکت آتی ہے؟ زبر بھی اوپر آتی ہے، پیش بھی اوپر آتی ہے، کھڑا زبر الٹا پیش یہ دونوں اوپر آتے ہیں، 2 زبر 2 پیش یہ اوپر آتے ہیں۔ تو جیسے مثال میں دیکھیں را زبر را، را پیش رو، اب را زبر را کوئی پڑھے، اسی طرح را پیش رو پڑھے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح را کھڑا زبر را، را الٹا پیش رو، را 2 زبر رن، را 2 پیش رن، تو آپ نے اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اور دوسری کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے؟ تو را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کوئی حرکت ہو، یعنی را تو ساکن ہے، اب را کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ تو ہم اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کا اعتبار کریں گے کہ را سے پہلے جو حرف ہے اگر اس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے، یعنی زبر یا پیش ہے یا کھڑا زبر ہے، الٹا پیش ہے، 2 زبر ہے 2 پیش ہے، تو تب بھی ہم نے را کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ جیسا مثال میں دیکھیں آرو سالہ، آرو سالہ، اب را ساکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے حمزہ آ رہا ہے اس پر زبر لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح بارقن، بارقن، را ساکن اور اس سے ما قبل میں جو حرف ہے با اس پر زبر لگا ہوا ہے تو ہم نے اس را کو بھی موٹا کر کے پر کر کے ادا کرنا ہے۔ تیسری حالت جب را کو موٹا کر کے پڑھنے کا ہوتا ہے تو را ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو، را بھی ساکن ہے اور اس سے جو پہلا حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، لیکن اس سے جو پہلا حرف ہے یعنی ایک حرف کو چھوڑ کر اس سے پیچھے والا جو حرف ہے اس پر جو حرکت لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ زبر یا زیر یا کھڑا زبر یا الٹا پیش، 2 زبر 2 پیش ہے، یعنی اوپر کی حرکت ہے، تو تب بھی آپ نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ مثال میں دیکھیں لیلۃ القدری، قدری، اب یہ دیکھیں دال ہے، دال کیا ہے؟ ساکن، را ساکن ہے، اور ایسا عموماً وقف کی حالت میں ہوتا ہے، را ساکن تو نہیں ہے لیکن وقف کی حالت میں را ساکن ہو گئی، اب اس سے پہلے جو حرف ہے دال یہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہو گیا۔ تو اب اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے اور وہ کیا ہے؟ قوف، اور قوف کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے یعنی زبر، تو آپ نے تب یہاں پر بھی را کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اور را کو چوتھی حالت را کی یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور زیر اس سے پہلے والے لفظ میں ہو تو تب بھی آپ نے را کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ را ساکن ہے اور جو زیر آ رہی ہے وہ اس سے پہلے والے حرف میں آ رہی ہے، اس سے پہلے والے لفظ میں آ رہی ہے، تو آپ نے را کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیں ربی رجعون، اب ربی یہ ایک الگ لفظ ہے اور ارجعون یہ ایک الگ لفظ ہے، تو با پر زیر تو آ رہا ہے، را سے پہلے با پر زیر تو آ رہا ہے لیکن الگ لفظ کے اندر آ رہا ہے، تو آپ نے اس کا اعتبار نہیں کرنا، آپ نے را کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ ربی رجعون، ربی رجعون۔ اور پانچویں حالت جب آپ نے را کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر عارضی ہو تو اسے بھی یعنی اس را کو بھی آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں ارجعی،
اب یہ زیر عارضی کون سی ہوتی ہے، زیر اصلی کون سی ہوتی ہے، تو یہ ایک تفصیل طلب جو ہے وہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو ادھار رکھ لیتے ہیں، کسی اور وقت اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ اب آپ اپنے جو آج کا موضوع ہے اس پر ذرا فوکس کریں کہ یہاں پر دیکھیں، اب را سے پہلے الف پر زیر تو آ رہی ہے، حمزہ پر زیر تو آ رہی ہے، لیکن یہ زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جب آپ اس کو جا کر دیکھیں گے، دیکھیں یا ایتھا النفس المطمئنۃ ترجعی، تو دیکھو جب ہم نے تا کو را سے ملایا تو تا پر پیش تھی تو را موٹی کر کے پڑھی جائے گی۔ تو یہ را اگر ایسی ہو کہ را سے پہلے زیر آ رہا ہے لیکن وہ زیر اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے، تب بھی آپ نے را کو موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ مثال آپ کو دے دی ارجعی۔ اور ایک وہ حالت کہ جب را موٹی کر کے ادا کی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ چھٹی حالت کہ را ساکن کے بعد موٹے حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، را ساکن کے بعد موٹے حروف کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ 7 حروف ہیں، ان حروفوں میں سے را ساکن کے بعد کوئی ایک حرف آ جائے تو تب بھی آپ نے را کو موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اور ایسا قرآن کریم میں صرف 4 الفاظوں کے اندر ہوا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک مرصادن، قرطاسن، فرقن اور ارصادن، یہ کل 4 حروف ہیں جہاں پر را ساکن کے بعد موٹے حروف آ رہے ہیں، تو یہاں پر ہم نے را کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ قرآن کریم کے وہ الفاظ تھے جنہیں کبھی موٹا کر کے اور کبھی باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے تینوں الفاظوں کو دیکھ لیا۔ اب را کو جو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے اس کی جو حالتیں ہیں آج کے سبق میں ہم نے ان کو نہیں پڑھا، یہ ہم ادھار کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو دوسرے جزء میں پڑھ لیں گے۔ اگر ہم اس کو آج کے سبق کے اندر ضم کرتے ہیں تو سبق بہت زیادہ طویل ہو جائے گا اور اس کو سمجھنا اور فوکس کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ آج کے سبق کو یہاں تک رکھیے گا، سمجھ آ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔